بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کے سامنے عشرہ رحمت کی رحمت سے بھری ہوئی دعائیں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ عز و جل کے مبارک نام اور ان مبارک ناموں کی مبارک بابرکت اللہ کی رحمت سے لبریز دعائیں، اور اسی طرح ایسے درود پاک جن مبارک درودوں میں وہی نام اللہ کا موجود ہے۔ تو جب آپ اس عظیم نام کی برکات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ عز و جل ان دعاؤں کے اندر اللہ نے وہ ساری نعمتیں رکھی ہیں جن نعمتوں سے اللہ کی رحمتیں بندوں پر نچھاور ہوتی ہیں، اور اللہ کا فیضان عام تام ہو جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے رمضان المبارک کا جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمت ہے۔ فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، حوریں نیک بندوں کا استقبال کرتی ہیں، اور پوری جنت روشن اور خوشبو سے معطر ہو جاتی ہے، یعنی اللہ کے عرش کے نیچے سے چلنے والی ہوائیں پھیلا دیتی ہیں اس خوشبو کو پورے عالم میں۔ تو یہ عظیم ایام ہے، عشرہ رحمت ہے، جو بندہ ان ایام کو اللہ کی ان مبارک تسبیحات سے اپنا منور کر لیتا ہے اور اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے، اور اسی رحمت سے ہی بندے کے سارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ بہت سے بزرگ اولیاء مشائخ ایسے گزرے ہیں جو برے حالات کے اندر مبتلا لوگوں کو یہی کہتے رہتے ہیں، اللہ رحمت فرمائیں گے، اللہ رحمت فرمائیں گے، اللہ کرم فرمائیں گے۔ تو اللہ کی رحمت اب ہو رہی ہے اور اس رحمت کا اعلان ہو رہا ہے۔ اسی سے زندگی کے سارے مسائل حل ہوتے ہیں، اسی کی رحمت سے، اسی کے فضل سے، اور وہ عام ہے۔ اب اللہ رب العزت کے جمالی نام کی ایک خوبصورت دعا ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، جس دعا کی برکت سے آپ اللہ کی رحمت کے تمام دروازے کھلوا سکتے ہیں، اور اللہ کی رحمت کا فیضان آپ پر ہو سکتا ہے، یقینی ہو سکتا ہے۔ لیکن ایسی چیزوں سے بچنے کا اہتمام کیجئے کہ آپ کسی کا حق دبائے ہوئے نہ ہوں، کسی پہ ظلم کیے ہوئے نہ ہوں، کسی کے پیسے کھائے ہوئے نہ ہوں۔ اگر یہ چیزیں ہیں تو پہلے اپنے معاملات صاف کر لیجئے۔ رمضان آئے تو آپ ان دعاؤں کا اہتمام کریں تاکہ اللہ کی رحمت کے مستحق ٹھہریں۔ تو اللہ کی رحمت یہ عام ہے۔ سب سے پہلے وہ آپ کی خدمت میں دعا پیش کر لوں، یا رحمان کل شیء ووارثہ وراحمہ یا رحمان۔ یہ مبارک دعا، اس کو 313 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور اسی طرح یا رحمان صلی علی النبی البرہان، یہ درود پاک ہے، وہ اسی نام کی دعا ہے۔ یا رحمان کی دعا کل شیء ووارثہ وراحمہ یا رحمان، اور اس کا جو درود پاک ہے یا رحمان صلی علی النبی البرہان، یہ دونوں دعائیں آپ نے رمضان المبارک کے پہلے روزے میں اس کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ کی رحمت کا سمندر ٹھانٹھے مار رہا ہے۔ اگر آپ کو پہلا روزہ آپ کا ہو چکا ہے، کچھ لوگ دوسرے ممالک میں ہیں تو ان کا پہلا روزہ وہ ہو چکا ہو تو پھر دوسرے روزے میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر اپنا پورا عشرہ معمول بنا لیں اس کا، تو پورے عشرے میں آپ اللہ کی رحمت کو حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کی رحمت آپ پر نچھاور ہو سکتی ہے۔ اور یہاں علماء نے لکھا ہے کہ اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ بیمار ہے تو شفا ملے، ایک آدمی بری عادات میں مبتلا ہے اور بری عادات اس سے چھڑوانی ہیں، بری عادات چھڑوانے کے لیے اس عمل کو کرنا چاہیے۔ 313 مرتبہ یہ دعا اور 313 مرتبہ وہ درود پاک۔
اگر ہو سکے تو اس کی کثرت بھی کرو، اور حب کے لیے یہ عمل بہت مجرب ہے۔ آپ محبوب شخصیت بن جائیں، آپ مسخر کن شخصیت بن جائیں، لوگ آپ سے محبت کریں، محبت کی نظر سے دیکھیں، آپ کی حاجات اور نیک خواہشات تکمیل کو پہنچیں، اس کے لیے بھی یہ عمل مجرب ہے۔ یعنی آپ کی زندگی کے سارے الجھے ہوئے مسائل کو سلجھانے میں یہ دعائیں جو ہیں یہ بڑی زبردست ہیں۔ اور ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے تینوں اشروں کو اسی دعا میں بیان کر دیا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا میں حسنہ کیا ہے؟ دنیا اچھی ہو جائے، اللہ کی رحمت، یہ اللہ کی رحمت ہے فرمایا۔ وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت اچھی ہو جائے، یہ مغفرت ہے، دوسرا اشرہ ہے۔ وقنا عذاب النار، اتقم من النار، جہنم سے آزادی ہے، تیسرا جملہ۔ ان تین مبارک جملوں میں، ان تین مبارک کلمات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے یہ تینوں عشروں کو بیان کر دیا ہے رمضان المبارک کے۔ پہلا عشرہ رحمت ہے، اس سے کیا فرمایا؟ دنیا اچھی ہوتی ہے، دنیاوی معاملات آسان ہو جاتے ہیں، دنیا کی جو پریشانیاں آپ کے ذہن کو مختل کیے ہوئے ہیں، آپ کے دماغ کو معطل کیے ہوئے ہیں، آپ کی قوت فکر کو مفلوج کیے جا رہی ہیں، اور آپ دونوں نعمتوں سے محروم ہو رہے ہیں، حسن تدبیر سے بھی، حسن اخلاق سے بھی اجڑ رہے ہیں، امن نہیں ہے، اس سے اخلاق بھی بگڑتے جا رہے ہیں، اسی سے حسن تدبیر کی نعمت بھی چھن چکی ہے۔ تو آپ اللہ کے ان مبارک ناموں کا ذکر کیجئے اور دیکھیے کیسے آپ کے لیے راہیں بنتی ہیں۔ اور اللہ کی رحمت جو ہے وسعت کل شیء، ہر چیز پر وسیع ہے، نیک پر بھی برستی ہے، بد پر بھی۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی نیک ہو تو اس کی نیکی کی وجہ سے اسی پر اللہ کی رحمت برسے، جو گناہگار ہے اس پر نہیں۔ نیک کی کھیتی فصل ہے، اس پر تو اللہ کی رحمت برس رہی ہے، بد کردار ہے تو اس پر نہیں برس رہی۔ نیک و کار متقی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہے تو کاروبار اور بزنس میں ترقی ہو رہی ہے، اگر نہیں ہے تو کچھ نہیں ہو رہا۔ نہیں، اللہ کی رحمت عام ہے، ہر کسی کو ملے گی، دنیا دوست کو بھی ملتی ہے، دنیا دشمن کو بھی ملتی ہے، لیکن ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے، چونکہ ہم مسلمان ہیں، یہ مبارک جمالی دعا ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ جمالی نام بھی ہے، اس جمالی نام کی دعا بھی جمالی ہے۔ تو اللہ کی رحمت، اس کی محبت کے حصول کے لیے ہمیں عمل کرنا چاہیے کہ اللہ راضی ہو کے ہمیں دے دے، خوش ہو کے ہمیں عطا فرما دے، ناراضگی والی روزی نہیں۔ ایسی روزی سے بچا ہمیں کہ تو ناراض ہو اور ہمیں رزق ملتا رہے، ایسی روزی سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت ہر کسی پر پڑتی ہے۔ اگر اس عمل کو آپ نے کیا مضبوطی سے اور آپ نے اس کا مکمل اہتمام کیا، اس دعا کو بھی پڑھتے رہے، اس درود پاک کا بھی اہتمام کیا، چند ایک فوائد آپ کو اور بھی حاصل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ ان یا رحمان کے عدد موافق 298 اس کے اعداد ہیں، اسی کے مطابق آپ پڑھیں تو اللہ رب العزت آپ کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ سب سے پہلی نعمت یہ ہے، ہر وہ آدمی جو مناسب رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہے، رشتے طے نہیں ہو رہے، پریشانی ہے، مسائل ہے، کوئی دینے کو تیار نہیں، وہ اسی دعا کا اہتمام کرتا رہے۔ اگر یہ دعا کسی کو بالفرض یاد نہیں ہوتی تو یا رحمان، یا اللہ، یا رحمان کا کثرت سے ورد کرتے رہو، اللہ تعالیٰ مناسب رشتے کا انتظام کر دیں گے، یا خود کسی تدبیر سے، کسی طریقے سے اللہ پاک دل میں ڈال دیں گے کہ اس کے ساتھ اس طرح کی بات کرو، یا اللہ رب العزت دوسرے کے دل میں ڈال دیں گے کہ تو اپنی بیٹی کی اس سے بات کر دے۔ تو اس طریقے سے اللہ پاک کوئی مناسب حل پیدا کر دیں گے، نہ ہونے والے اٹکے ہوئے رشتے اللہ تعالیٰ حل فرما دیں گے، رشتے ہو جائیں گے۔
اور اسی طرح اللہ کی رحمت کو اپنے اوپر برسوانے کے لیے، یعنی بارش ہی برستی رہے، اس کی موسلا دھار رحمت، تو ایسے بندے کو چاہیے کہ اسی دعا کا ان ایام میں، خصوصاً جب اللہ کی رحمت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے رمضان المبارک میں، تو ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سے دل بھی نرم ہو جاتا ہے اور مائل بعبادت ہو جاتا ہے، انسان کے قلب کے اندر نرمی، ملاطفت پیدا ہو جاتی ہے، جس کی برکت سے انسان کا رجوع اور رخ اللہ کی طرف ہو جاتا ہے، عبادت کا ذوق و شوق پیدا ہو جاتا ہے، انابت اور رجوع اللہ کا جذبہ نصیب ہو جاتا ہے۔ اور جب بندے کے اوپر اللہ کی رحمتیں نچھاور ہوتی ہیں تو پھر اس کے بعد ہر مشکل انسان کی آسان ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اول آخر درود شریف مشکلات کے لیے، درمیان میں ایک تسبیح اس کی، اسی مبارک نام کی، اور ایک تسبیح اور درود پاک کی، مبارک نام کی دعا جو میں نے بتائی ہے اور درود پاک، ایک ایک تسبیح اول آخر درود شریف پڑھیں اور 7 مرتبہ استغفار بھی کریں اور درمیان میں یہ پڑھیں، تو کوئی مشکل آپ کے دامن گیر نہیں ہوگی۔ اگر بالفرض کوئی مشکل آ بھی گئی تو وہ مشکل ٹھہر نہیں سکے گی، بہت جلد اس مشکل کا اختتام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کریں گے، مشکلات سے بچائیں گے۔ تو یہ مبارک نام ایسے ہیں۔ اسی طرح بیماری سے بچنے کے لیے بھی آپ اسی نام کی تسبیح کا ورد کریں، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے موذی امراض سے حفاظت فرما دیں گے۔ بڑے بڑے لا علاج مریض جب انہوں نے اللہ کے اس نام کو اپنا معمول بنایا تو اللہ عز و جل نے ان کی تلخ ترین بیماریوں کو دفع فرما دیا اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دی۔ تندرست جسم، توانات جسم اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ پاک انہی معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔